ماشاء اللہ دانین، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، اور اتنا بلش کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم میک اپ کر کے آئی ہو ابھی؟ وہ نیچے جب کشف کے پاس آئی تو اس نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر چھیڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر دانین نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، تم مجھ سے بات مت کرنا، بہت ماحول سوار ہے نا تمہیں، تم سے تو میں فنکشن کے بعد ہی نمٹوں گی۔ اس نے اسے دھمکی دی تھی۔ ابے یار ناراض مت ہو، میں تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں نا، اس کے گلے لگ کر خوشی سے بولی تھی۔ وہ واقعی میں ان دونوں کے لیے بہت خوش تھی، اور پہلی بار دانین بھی اپنے لیے بہت خوش تھی۔ ایک تو تم لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی، رسم شروع کرنی ہو تم لوگ یہاں باتیں کر رہی ہو۔ چلو جلدی یہ سامان اٹھاؤ اور باہر چلو۔ کشف کی ماما جلدی میں کہتی باہر نکل گئی، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتی جلدی جلدی مہندی کے تھال اور باقی سامان لے کر ان کے پیچھے چلی گئی۔ وہ کشف کے ساتھ سٹیج پر آئی تھی اور مہندی کی رسم شروع کی گئی تھی۔ کشف نے سب سے پہلے دونوں کو باری باری مہندی لگائی تھی۔ دونوں جانب کے لوگوں نے باری باری ان دونوں کو مہندی لگانی تھی۔ پھر کشف نے دانین سے مہندی لگانے کو کہا۔ جب وہ مہندی لگانے کے لیے آگے بڑھی تو کسی کی آواز نے اسے آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ لگتا ہے آپ کو اپنی خوشیاں عزیز نہیں جو آپ نے اس لڑکی کو اپنی خوشیوں میں شامل کیا ہے، کسی نے انتہائی نفرت سے کہا تھا، اور وہ یہ آواز تو سنتے ہی پہچان گئی تھی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ سمیر کی موم تھی، اس کی پہلی ساس۔ کشف کی ماما نے کہا، آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ ارے بھائی بات تو میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو اس سے یہ کام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیوں اپنی خوشیاں آپ کالی کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے دانین کو کانٹ دار نظروں سے دیکھ کر کہا تھا۔ دیکھیں آپ کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی، اس کے لیے آپ اس بچی کو الزام نہیں دے سکتی۔ کشف کی ماما نے سختی سے کہا، وہ اس کے بارے میں سب جانتی تھی، دانین کی دادی اماں نے انہیں بتایا تھا۔ ارے اس لڑکی کے قدم میرے بیٹے کی زندگی میں کیا پڑے، میرا بیٹا اس دنیا سے ہی چلا گیا، میرا گھر برباد ہو گیا اور ہماری زندگی میں اندھیرا چھا گیا، میرے گھر کا چراغ بجھ گیا، اور یہ منحوس لڑکی ہے، آپ لوگ اسے کیوں یہاں لائے ہیں؟ الفاظ تھے یہ پگھلا ہوا سیسا جو انہوں نے اس کے کانوں میں ڈالا تھا۔ ان کے لفظوں کی کاٹ سے دانین کو اپنی رگیں کٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اس سے زیادہ وہ سن نہیں سکتی تھی۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسٹیج سے اتر کر چلتی جا رہی تھی، اور آنسو کی وجہ سے اسے سامنے سب کچھ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، تبھی وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ ہاری کو کسی کا فون آیا تھا تو وہ بات کرنے باہر آیا تھا۔ جب وہ بات کر کے واپس آئے تو سامنے اسٹیج کے پاس جمع لوگ اور وہاں سب لوگوں کو آپس میں خسر پسر کرتے دیکھ کر اسے عجیب لگا تھا، اور پھر اچانک اسے کسی کا دھکا لگا۔ اس نے دیکھا تو دانین تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہادی کو دیکھ کر اس کے آنسو اور تیزی سے بہے تھے اور وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ دانین کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس نے اسے اپنے سامنے کر کے پوچھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے منع کیا تھا سمیر کو کہ اتنی تیز گاڑی مت چلائے، انہوں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ وہ کہتی ہیں کہ میری وجہ سے یہ سب ہوا، جیسے یہ سب میں نے کیا ہو۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی اور وہ اس کی بات سن کر سمجھ گیا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ اس کے آنسو دیکھ کر ہادی کو بے انتہا غصہ آیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اب ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتا، اب رونا بند کریں۔ اس کے آنسو صاف کر کے اس کا ہاتھ تھام کر ان کے سامنے آیا جو ابھی بھی پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی۔ آپ اس لڑکی کی حمایت کر رہی ہیں؟ اس لڑکی کی منحوسیت کی وجہ سے میرا پورا گھر برباد ہو گیا، اس کی موجودگی میں نے سب تباہ اور برباد کر دیا، اس کی منحوسیت کی وجہ سے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ سمیر کی موم حقارت سے سب کو یہ بتا رہی تھی۔ بس بہت بول لیا آپ نے۔ ہادی کی سخت آواز نے ان کی تیزی سے چلتی زبان کو روکا تھا۔ دانی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ رہ گئی۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں؟ کس دور میں جی رہے ہیں آپ لوگ؟ کس طرح کی جاہلیت بری باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کسی انسان کی زندگی اور موت، اس کی خوشی یا غم کا ذمہ دار کسی دوسرے انسان کو کیسے ٹھہرا سکتی ہیں؟ کوئی بھی کسی کی وجہ سے نہیں مرتا، مرتے سب اپنے وقت پر ہی ہیں۔ زندگی اور موت تو اس رب کے ہاتھ میں ہے، اور اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ کے یا ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔
آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ یا اس کی موت کی ذمہ دار یہ لڑکی نہیں. آپ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار اسے نہیں ٹھہرا سکتی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے ساتھ برا ہوا تو ایسا پہلے دن ہی ہو جانا چاہیے تھا. اگر اس لڑکی کی وجہ سے کچھ بھی برا ہوتا تو آپ سب لوگوں کے ساتھ اب تک کوئی حادثہ پیش کیوں نہیں آیا؟ کیوں آپ سب صحیح سلامت ہیں ابھی تک یہاں؟ آپ جس طرح سے اس لڑکی کو قصوروار ٹھہرا رہی ہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ اس کے دل و دماغ پر کیا اثر پڑے گا آپ کی باتوں کا؟ آپ کی اس طرح کی باتیں اس کی زندگی تباہ و برباد کر سکتی ہیں. مگر افسوس کہ ہم بولنے سے پہلے کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے کہے گئے الفاظ کسی کے دل اور روح کو کس طرح زخمی کرتے ہیں. اگر اس کی جگہ پر آپ کی بیٹی ہوتی تو تب بھی آپ اسی طرح کی باتیں کرتی جیسے آپ ابھی کر رہی ہیں. اس نے یہ کہا تو سمیر کی موم نظر چرا کر نیچے دیکھنے لگی. تبھی ان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جس نے دانین کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. ان کے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا مگر اپنی جھینک مٹانے کے لیے انہیں سوال مل گئے تھے. اس طرح سے مجھ سے بات کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ دیکھو کیسے اس کی حمایت میں بول رہا ہے. تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہے اس معاملے میں؟ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں اور کیا رشتہ ہے تمہارا اس لڑکی سے؟ ان کی باتیں ہادی کو اندر تک سلگا گئی تھی. اس کے چہرے پر غصیلے تاثرات ابھرے تھے. جب اس نے سامنے دیکھا تو ان عورتوں میں اس کی ماں اور سمرا اور ممانی بھی تھی. عجیب اتفاق تھا کہ اس کی ماں یہاں آنے کے لیے تیار ہو رہی تھی. ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی اور اس کی ماں اس کا جواب سننے کے لیے اب اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی. اس نے ایک نظر سامنے دیکھا اور پھر دانین کو. دانی نے بھی انہیں دیکھا تھا مگر وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ ان کا ہادی سے کیا رشتہ ہے. بولو نا اب کیوں بولتی بند ہوگی؟ یا پھر ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب وہ بیچ میں ہی بول پڑا. بس اب ایک لفظ اور نہیں. یہ بیوی ہے میری اور اس کے بارے میں مجھے کسی سے کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں. میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور اسے کچھ بھی کہنے کا حق میں نے کسی کو نہیں دیا. وہ ان سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں بولا تھا اور اس کے اس انکشاف پر اس کی ماں اور سمرا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا. سمرا نے کچھ کہنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا تھا جب ہادی کی امی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا اور آنکھ کے اشارے سے اسے کچھ بھی بولنے سے منع کیا تھا. اور پھر وہاں سے خاموشی سے واپسی کے لیے وہ نکل گئی مگر ان کی خاموشی طوفان کھڑا کرنے والی تھی. ہادی یہ بات جانتا تھا. دانی نے سمرا کے بڑھتے قدموں کو دیکھا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھ کر اسے عجیب سے احساس نے گھیر لیا تھا کہ اچانک ہادی کی آواز سن کر وہ سمرا پر سے نگاہ ہٹا کر اس کی طرف مڑی تھی. اب یہ ہادی ابراہیم حیات شاہ کی بیوی ہے تو اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے 100 بار سوچیے گا. اس نے وارننگ دینے والے انداز میں مگر دھیمے لہجے میں کہا تھا. پھر اچانک وہ دانین کا ہاتھ چھوڑ کر ان کے پاس آیا تھا. اپنے سخت لہجے کا احساس تھا اسے. ان کی آنکھوں میں آئی نمی نے اسے شرمندہ کر دیا تھا. مجھے معاف کر دیں میں نے آپ سے اس طرح بات کی. آپ میری ماں کی طرح ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا دکھ بہت بڑا ہے. کچھ کھونے کا احساس ہی بہت جان لیوا ہوتا ہے اور آپ نے تو اپنا بیٹا کھویا ہے مگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ اتنی ہی زندگی لے کر آپ کے پاس آیا تھا. مگر اس سب کی ذمہ دار میری بیوی نہیں. اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھ لیں خدا کے لیے. زندگی آسان ہو جائے گی آپ کی. آپ کسی کو قصوروار ٹھہرا کر اس غم سے باہر نہیں نکل سکتی. میں بھی آپ کے بیٹے کی طرح ہوں. آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. ہادی نے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے لفظوں سے مرہم رکھنے کی کوشش کی تھی جب وہ روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی. کافی دیر رو لینے کے بعد وہ دانین کے پاس آئی تھی اور اسے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ جوڑے تھے جنہیں جڑنے سے پہلے ہی دانی نے تھام لیا اور ان نام میں سر ہلایا تھا تو وہ اسے گلے لگا کر پھر سے رو پڑی تھی. انہیں دکھ اور پچھتاوا تھا کہ انہوں نے اس وقت اس کے سر پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا تھا جب اسے سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی اور انہوں نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اس سے منہ پھیر لیا تھا. دانی نے بھی تو اپنا شوہر کھویا تھا نا. اسے بھی تو اتنا ہی دکھ تھا. کشف کی مام نے آ کر کہا بس اب آپ پلیز رونا بند کریں اور فنکشن کو انجوائے کریں. ان کے کہنے پر وہ دونوں مسکرا دی اور ان دونوں کی طرف دیکھا. تم دونوں بہت پیارے اور اچھے دل کے مالک ہو. تم دونوں کو کسی کی نظر نہ لگے. زندگی کی ساری خوشیاں دیکھو اور ہمیشہ ساتھ رہو. سمیر کی مام نے باری باری دونوں کا ماتھا چوم کر انہیں دعا دی جس پر دونوں نے دل میں ہی آمین کہا تھا. وہ ہادی سے اور بھی کچھ بات کر رہی تھی اور وہ پاس کھڑی ہادی کو دیکھنے میں مگن تھی. وہ جتنا خوبصورت تھا اس سے زیادہ خوبصورت اس کا دل تھا اور یہ خوبصورت دل کا مالک شخص صرف اس کا تھا. صرف اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی چاہت رکھتا تھا.
ہادی اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے مسکرا دیا تھا۔ سمیر کی موم وہاں سے چلی گئی تو وہ دانین کی جانب پلٹا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کا فون بجنے لگا تھا۔ بابا کا نمبر دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اسے ان سب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسے آج سب سے بات کرنی تھی، اس لیے وہ اسے کل آنے کا کہہ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ تیار رہو کل کے لیے ہادی ابراہیم حیات شاہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے۔ بچھڑنا مبارک ہو تمہیں۔ ہاں 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 ہاں۔ کمینگی سی ہنسی ہنستا عادل علی اپنے سامنے ان دونوں کی تصویر پھیلائے بیٹھا تھا جو اس نے فنکشن میں اپنے آدمی کو بھیج کر کھنچوائی تھی۔ شفیق صاحب کے گھر میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ ابراہیم حیات شاہ، ان کی بیگم سمرہ اور اس کی موم سب ایک کمرے میں موجود تھے۔ سمرہ رونے میں مصروف تھی۔ ابراہیم حیات شاہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ہادی کی امی اپنے گھر نہ جا کر سمرہ کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے کی اس میں ہمت کہاں سے آئی؟ نکاح کر لیا اس نے، اور وہ بھی اس لڑکی سے۔ وہ ادھر ادھر چکر کاٹتی ہوئی بولتی جا رہی تھی۔ ہمت کی بات کر رہی ہیں آپ بیگم صاحبہ؟ آپ نے اس کی دیوانگی اور اس کی محبت اور اس کا عشق نہیں دیکھا اس لڑکی کے لیے۔ اسے ہمت اس کی محبت نے دی ہے۔ انہوں نے اپنی بیگم کو دل ہی دل میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیونکہ سامنے بول کر وہ اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتے تھے۔ آپ کو خبر تھی نہ ہادی کے نکاح کی؟ اچانک انہوں نے ابراہیم حیات شاہ کو مخاطب کر کے پوچھا، جس پر وہ گڑبڑا گئے اور پھر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں مجھے تو نہیں معلوم، اور پھر اپنے موبائل میں مصروف ہو گئے۔ سمرہ وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اپنی پیاری بھتیجی کو اس طرح روتے دیکھ کر ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہوا تھا۔ آپ کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، یہ سب ہی آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے جو اس نے یہ حرکت کی۔ اور ہمت تو دیکھیں اس کی، ابھی تک گھر نہیں آیا۔ فون کریں اسے اور بلائیں یہاں۔ میری پھول جیسی بچی کا کیا حال ہو گیا ہے؟ انہوں نے اپنے شوہر سے غصے سے کہا اور وہاں سے نکل گئی۔ پھر انہوں نے ہادی کو میسج کیا تھا کہ وہ ماموں کے گھر چلا آئے۔ سمرہ وہاں سے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے وہ منظر نہیں ہٹ رہا تھا جب ہادی نے دانین کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور اس کی نگاہ کی خبر تو اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اتار کر زمین پر پھینکی تھی اور کانوں سے بالیاں نوچ کر زمین پر پھینک ڈالی تھی۔ کیسے کر سکتے ہو تم میرے ساتھ ایسا ہادی؟ تم جانتے تھے نا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ محبت کرتی ہوں میں تم سے ہادی، پھر اسے کیوں چنا؟ مجھے کیوں نہیں؟ مجھے کیوں نہیں چنا تم نے ہادی؟ وہ تصور میں ہی اسے مخاطب کرتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ ہادی اپنے ماموں کے گھر داخل ہوا تو امی اور بابا کو اپنا منتظر پایا۔ بابا کو تو وہ پہلے ہی سب بتا چکا تھا، اب اسے امی کا سامنا کرنا تھا۔ ابراہیم حیات شاہ تو خاموشی سے ایک طرف صوفے پر بیٹھے تھے، مگر بیگم شاہ ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا، السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام۔ آئیے آئیے، مل گئی فرصت جناب کو اس لڑکی کے آنسو پہنچنے سے؟ اور تمہاری ہمت کیسی اس لڑکی سے نکاح کرنے کی؟ میں نے تم سے ہمیشہ سے کہا تھا کہ تمہاری شادی صرف سمرہ سے ہوگی۔ وہ اس کے آتے ہی غصے سے اس پر پھٹ پڑی تھی۔ سمرہ سے شادی کرنے کے لیے میں نے کبھی بھی ہاں نہیں کی تھی، اور رہی بات نکاح کی تو وہ میں محبت کرتا ہوں اس لڑکی سے، اس لیے میں نے نکاح کر لیا۔ ہادی نے سکون سے جواب دیا، اور اس کے جواب نے انہیں اور غصہ دلایا تھا۔ محبت؟ کون سی محبت؟ تم نہیں جانتے کہ وہ کس خاندان سے ہے؟ اس نے تمہیں پھنسایا بیٹا، اور محبت کا ڈھونگ کر رہی ہوگی جیسے اس کے باپ نے کیا تھا، اور تم نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ انتہائی طنزیہ انداز میں بولی تھی، امی میں جانتا ہوں کہ وہ کس خاندان سے ہے، اور نکاح میں نے اس سے کیا ہے، اس نے مجھ سے نہیں۔ اور رہی بات پھنسانے کی تو اس نے آج تک مجھ سے اقرار ہی نہیں کیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ہادی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ ایک بیوہ لڑکی ہے، تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا ہر حال میں، کیونکہ میں ایک بیوہ لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میری بہو بنے گی تو صرف سمرہ بنے گی۔ اس کی امی نے غصے سے کہا تو ہادی نے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا امی، اب وہ میری بیوی ہے اور آپ کو اسے اپنانا ہوگا میری خاطر، اور وہ بیوہ تھی تو یہ اس کا قصور نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جرم، پھر وہ کس بات کی سزا بھگتے؟ خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے امی، ہمارے مذہب نے، ہماری شریعت نے اجازت دی ہے کہ بیوہ لڑکی سے شادی کی جائے۔ آپ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیں اسے اپنانے کے لیے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا انہیں ایک بار پھر شاکڈ کر گیا تھا۔ مگر مجھے فرق پڑتا ہے ہادی،
کیونکہ میں اسے قبول نہیں کروں گی کبھی بھی۔ تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا، سنا تم نے؟ ورنہ میں اسے تمہاری زندگی سے باہر نکال پھینکنے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ انہوں نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا امی۔ دانین کے علاوہ کوئی دوسرا میری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اسے اپنانا ہوگا۔ میں کل اس کو آپ سے ملوانے لاؤں گا۔ آپ کو ہاں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اسے میری زندگی سے دور کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنا بیٹا بھی کھو دیں گی۔ اسے کھو کر میں جی نہیں پاؤں گا۔ پھر بنا لیجیے گا سمرا کو اپنی بہو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ میں شروع سے کہتی تھی کہ مت بھیجیں اسے، چھوڑ دیں یہ اسے۔ دیکھ لیا آپ نے کہ کیا نتیجہ نکلا آپ کی ضد کا۔ میں نے منع کیا تھا نا اسے یہاں سے بھیجنے سے، پر میری سنتا کون ہے؟ کہ آپ کو اس کی نرم دلی سے پتہ نہیں تھا، آپ کو اس کی نرم دلی کا، جو اسے اپنے انتقام کی آگ میں جھونک دیا۔ اب دیکھیں یہ بھی آپ کی بہن کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ میں کیا کروں؟ دیکھیں کیا کہہ کر گیا ہے وہ۔ اس کے جانے کے بعد وہ تیز لہجے میں اپنے شوہر سے یعنی ابراہیم حیات شاہ سے مخاطب تھی۔ بیگم آپ تھوڑا صبر کریں اور کل کا انتظار کریں۔ وہ لڑکی اس کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ بولے ہاں سچ میں۔ دو حرفی جواب دے کر وہ کل کے بارے میں سوچنے لگے جب ان کا انتقام پورا ہو جائے گا، مگر انہیں فکر تھی تو بس اپنے بیٹے کی تھی۔ فنکشن ختم ہوا تو سارے مہمان واپس چلے گئے۔ وہ لوگ بھی میرج ہال سے واپس آ گئے تھے۔ کشف تو سو گئی تھی مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ آج ہونے والے واقعات کو سوچ رہی تھی اور ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ اسے اب بس کل کا انتظار تھا۔ وہ حدید بھائی سے مل کر اسے سب کچھ بتا کر ہادی سے ملوانے کا سوچ رہی تھی۔ دونوں خاندانوں کی دشمنی نے اسے تھوڑا سا ڈرایا ہوا تھا مگر اسے یقین تھا کہ ہادی سب ٹھیک کر دے گا۔ آج کی رات نیند سب کی آنکھوں سے دور تھی۔ سب کو آنے والے کل کا شدت سے انتظار تھا۔ سب کی زندگیاں بدلنے والی تھی۔ آنے والے کل کا انتظار ہادی کو اس لیے تھا کہ اسے اپنے ماں باپ کی ہاں کا انتظار تھا، اور دارین کو حدید کا انتظار تھا۔ ابراہیم حیات شاہ کو کل کا شدت سے انتظار اس لیے تھا کہ کل وہ مراد علی کو ٹوٹتا ہوا دیکھ سکیں۔ بیگم شاہ کو انتظار تھا کہ وہ لڑکی ان کی زندگی سے کل چلی جائے گی، اور عادل علی کو انتظار تھا کہ وہ کل ہادی سے بدلہ لے سکے گا اور دانین کو اس کا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ مگر آنے والا کل کس کی زندگی میں کون سا طوفان لانے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج بارات تھی اور صبح سے شام ہو گئی تھی اسے اپنے گھر والوں کا انتظار کرتے کرتے، مگر وہ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب اس نے حدید کو کال کی۔ بھائی آپ کب آئیں گے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ میں نے آپ سے بولا تھا نا جلدی آنے کو۔ دانی نے حدید کو کال کرتے ہی کہا تھا۔ اسے بے صبری سے اس کے آنے کا انتظار تھا۔ ہو ذرا سانس تو لو، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بہن کو میرے آنے کا اتنا شدت سے انتظار ہے۔ اگر پتا ہوتا تو میں پہلے ہی آ جاتا۔ اب تھوڑا سا انتظار اور کر لو، ہم بس نکلنے والے ہیں تھوڑی دیر میں۔ حدید نے ہنس کر کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ جلدی آئیے گا۔ اسے یہ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ ہو گئی بات، اب چلو، دیر ہو رہی ہے ورنہ ماما جانے نہیں دیں گی۔ کشف نے دانش سے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو۔ کیا بات ہے، آج تو اپنی مرضی سے تیار ہوگی جانے کے لیے، مجھے کچھ کہنا ہی نہیں پڑا۔ ہاں بس ایسے ہی میرا دل چاہ رہا تھا آج جانے کو، مگر تمہیں یاد ہے نا کل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری مرضی کے مطابق تیار ہوگی، تو آج صرف میرا کہنا ماننا ہے تم نے، اور مجھے پتا ہے کہ تمہارا دل کیوں چاہ رہا ہے۔ کشف نے اسے اپنی کل والی بات یاد دلاتے ہوئے آخر میں شرارت سے کہا تھا اب دیر نہیں ہو رہی تم کو؟ میں آنٹی کو بولوں گی کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، کوئی کام ہو تو بتا دیں۔ اسے کشف کی امی کا نام لے کر اسے ڈرایا تھا۔ ارے نہیں چلو جلدی سے، شام ہونے والی اور ہمیں 7 بجے سے پہلے واپس بھی آنا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے جاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ شادی میں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی جھلک نظر آ رہی تھی اور وہ کل سے کافی پریشان تھا۔ اس نے اپنے والدین سے جواب مانگا تھا، اسے ڈر تھا کہ اس کے حق میں کیا ہوگا، مگر ایک بات تو طے تھی کہ وہ دارین کو کسی صورت بھی چھوڑے گا نہیں۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا تھا۔ تبھی ابراہیم حیات شاہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کہیں جا رہے ہو کیا؟ اسے تیار دیکھ کر انہوں نے پوچھا تو وہ بولا جی۔ امی نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ ابھی تک ناراض ہے مجھ سے؟ اس نے انہیں اکیلے آتے دیکھ کر پوچھا۔ میں یہاں تم سے کچھ بات کرنے آیا ہوں ہادی، اور تمہاری ماں نہیں آئی۔ ناراض کرنے والا کام ہی کیا ہے تم نے، تو کیسے آتی؟
آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے پھر بتائیں مجھے۔ ہاں، میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں اس لڑکی کو چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تو ہادی بولا، میں کب تک ایک ہی بات کو دہراتا رہوں گا بابا؟ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، بیوی ہے وہ میری، محبت کرتا ہوں میں اس سے۔ مجھے ایک گلاس پانی منگوا دو، انہوں نے کہا تو وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انہوں نے بیڈ پر پڑا اس کا موبائل اٹھا کر ایک میسج لکھ کر دانین کے نمبر پر بھیج دیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جسے انہوں نے لے کر ایک گھونٹ پی کر رکھ دیا تھا۔ تمہیں اس لڑکی اور اپنے والدین میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا ہادی، یا تو ہم یا پھر وہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اس لڑکی کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلے۔ ان کے کہے گئے لفظوں نے ہادی کے دل پر وار کیا تھا۔ بابا آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے جان سے مار دیں، مگر یہ فیصلہ مت کریں۔ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی میں دانین کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جتنی محبت میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، اتنی ہی محبت میں اس سے بھی کرتا ہوں۔ آپ کیسے مجھے کسی ایک کو چننے کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ میرے لیے ہرگز ممکن نہیں بابا کہ کسی ایک کو چنوں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں جینا ہی چھوڑ دوں؟ وہ بے بسی سے بولا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ابراہیم حیات شاہ کا دل سینے میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا تھا۔ بابا کیا آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی کا ذرا سا بھی خیال نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط ہیں بابا، آپ کو مراد علی کے ساتھ جو بھی کرنا ہے کریں، مگر دانین کو اس سب سے دور رکھے۔ اپنے بیٹے کے لیے اسے اپنا لے، خدا کے لیے اسے میری زندگی میں رہنے دے بابا، اس نے التجا والے لہجے میں کہا تھا۔ مگر ابراہیم حیات شاہ اسے کوئی بھی جواب دیے بنا باہر نکل آئے تھے۔ ان کے ذہن میں کئی طرح کی سوچیں پھر سے ٹھہر گئی تھی، اور ان کا دل بھی عجیب سا ہو رہا تھا۔ پارلر والی نے اس کا میک اپ کر دیا تھا، اور اب وہ اسے جیولری پہنانے کے لیے آگے بڑھی تھی جب اسے منع کر دیا تھا کہ وہ خود پہن لگی۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگے۔ آج وہ اس کے لیے سجنا سنورنا چاہتی تھی، اس شخص کے لیے جو اس کی زندگی تھا۔ وہ جو سادگی پسند ہوا کرتی تھی، آج اس کے لیے خوب سا سجنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے جھمکے اٹھائے تھے اور کانوں میں پہننے کے لیے۔ جب جھمکوں کو دیکھ کر اسے کل والی اس کی حرکت یاد آئی، اور اپنی گردن اور پیشانی پر اس کے ہونٹوں کا دہکتا ہوا لمس محسوس ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر حیا کی سرخی سمٹ آئی تھی۔ اس نے خوبصورت سی کانچ کی چوڑی اپنی کلائی میں پہنی تھی جب اس کے ہاتھوں کا لمس اسے اپنی کلائی پر محسوس ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ پھر وہ خود سے ہی نظریں چرا گئی تھی۔ ہیلو مراد بھائی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ دیکھیں آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے۔ آپ کی بیٹی نے ہمیں کہیں سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہیں چھوڑا۔ عادل علی فون کرتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا جب مراد علی نے اس کی بات کاٹی تھی۔ تم جانتے ہو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تم مراد علی کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا عادل، اگر میری بیٹی کا بارے میں کوئی غلط بات کی تو۔ وہ غصے سے دھاڑے تو عادل نے فون کان سے دور کیا۔ بھائی وہ مجھے کل کسی لڑکے کے ساتھ مجھے ہوٹل میں جاتی دکھائی دی، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا بھائی؟ وہ تو آپ کی بیٹی اور ہماری عزت کو نیلام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ آپ جلدی آ جائیں، میں آپ کو ایڈریس میسج کرتا ہوں۔ جب تک میں اسے روکنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر کچھ غلط ہونے سے پہلے آپ لوگ آ جائیے گا۔ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو میں ان دونوں کی کچھ تصویریں آپ کو بھیجتا ہوں، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اس نے اپنے لہجے میں بے چارگی، فکر مندی سموئے کہا اور جلدی سے کال کٹ کر دی۔ میسج کی بیپ پر انہوں نے دیکھا تو اسکرین پر دانین اور ہادی کی تصویریں تھیں، جن میں سے ایک تصویر میں وہ ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے، اور دوسری تصویر میں ہادی نے اس کے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا۔ انہوں نے غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کیا ہے دانی نے؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ مراد علی کے چہرے پر غصہ دیکھ کر ان کی بیگم سمن نے ان سے پوچھا تھا۔ کیا کیا ہے؟ ارے اس نے تو ہماری عزت کا بھی جنازہ نکال دیا ہے۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ وہ چیخ کر بولے، نہیں میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اچھا یہ دیکھو اپنی بیٹی کے کرتوت، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے ہمیں۔ کاش کہ اس ایکسیڈنٹ میں وہ بھی مر جاتی تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ غصے سے چیخ کر بولے، بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں؟ اس نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں نگاہ نیچے کرنی پڑے۔ پھر آپ کیسے اتنی جلدی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے؟ حدید نے سنجیدگی سے کہا تو اس کی ماں بولی، یہ تصویریں جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہیں نا۔ منہ بند کرو تم دونوں اپنا،
اور تھوڑی دیر میں سبھی پتہ چل جائے گا۔ اپنی ماں کو میرج ہال چھوڑ کر تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ مراد علی نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا۔ سمن بیگم کو میرج ہال چھوڑ کر وہ تینوں ہوٹل کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ یار دانین کتنی پیاری لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے کہ بس تمہیں ہی دیکھتے رہوں۔ اگر میں لڑکا ہوتی نا تو ابھی اور اسی وقت یہیں نکاح پڑوا لیتی تم سے۔ ایسے ہی تو ہادی بھائی تمہارے اتنے دیوانے نہیں ہیں۔ کشف کی باتوں پر وہ صرف مسکرائی تھی۔ آج کا اس کا یہ سنگار ان کے لیے ہے جو اب میری زندگی بن چکے ہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ جب بھی اس کا فون بجا تو اس نے میسج چیک کیا۔ ہادی کا میسج تھا جس پر لکھا تھا کہ وہ اسی پارلر کے سامنے بنے ہوٹل میں اس کا انتظار کرے۔ اسے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میسج پڑھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کیا ہو دانین؟ کشف نے اسے سوچے میں گم دیکھ کر پوچھا تو فون کی سکرین کو اس کے آگے کر دیا۔ ہاں تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یہیں سامنے تو جانا ہے، تم مل کر اس کے ساتھ میرج ہال آ جانا۔ کشف پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہال میں ماما اور بابا بھائی سب ہوں گے اور میں ان کے ساتھ آؤں گی؟ مروانا ہے کیا تم نے مجھے نہیں جانا، تم چلو۔ وہ گھبرا کر بولی تو کشف نے کہا یار انہوں نے شاید کوئی ضروری بات کرنی ہوگی نا۔ اچھا میں یہیں رک کر تمہارا انتظار کروں گی، تم یہیں پر آ جانا، پھر ہم ساتھ واپس چلیں گے۔ کشف مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یار، اس طرح اکیلے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس نے گھبرا کر کہا کچھ نہیں ہوتا، تم جاؤ اور واپس جلدی آ جانا۔ وہاں پر اپنے ان کے ساتھ گانے مت گانے لگ جانا، ورنہ میں تمہارے انتظار میں بیٹھی رہوں گی اور میرے اکلوتے بھائی کی بارات بھی نکل جائے گی۔ کشف نے شرارت سے کہا تو دانین نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ایک دھپ رسید کی تھی۔ تم نہ جب بھی بولنا فضول ہی بولنا، وہ یہ کہتی اپنے دوپٹے سے اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپنے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ ہاں تو کیا اب ایسے سائز سمر کر میں پبلک پلیس میں جاؤں؟ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس جلدی واپس آ جانا۔ یہ کہہ کر کشف اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہادی کب سے کھڑا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کے بابا نکل کر گئے تھے۔ وہ کیسے ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی دانین کو۔ ایک طرف اس کی زندگی تھی اور دوسری طرف اسے زندگی دینے والے۔ وہ ان دونوں سے ہی منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ ایسے ہی سوچوں میں وہ گرا تھا جب اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر نظر آ رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، تمہاری بیوی اس وقت اپنی بربادی کے بہت قریب ہے، تم چاہو تو اسے بچا سکتے ہو۔ وہ بیچاری تو یہ سوچ کر اپنی بربادی کے قریب جا رہی ہے کہ اسے تم نے وہاں پر بلایا ہے، کیونکہ اسے تم نے میسج بھیجا ہے اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہاری بیوی کے ابا یعنی تمہارے سسر وہ بھی وہیں آ رہے ہیں اور جانتے ہو بڑے غصے میں ہیں۔ آج تو وہ جان سے ہی مار دیں گے اسے۔ عادل علی اپنی زبان سے اپنا گھٹیا پن اگل رہا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا کمینے انسان، مجھے بعد میں کوس لینا۔ مسٹر ہادی پہلے جا کر اپنی جان کو بچاؤ جو بہت مشکل میں پڑنے والی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر کمینے پن سے اپنی کال کٹ کر دی تھی۔ ہادی نے میسج چیک کیا تو اس میں ایک ہوٹل کا نام لکھا تھا اور دانین کو وہاں پہنچنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ میسج سینڈ کا ٹائم دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ میسج کس نے کیا تھا۔ وہ چکرا کر رہ گیا تھا کہ اس کے بابا نے یہ کیا کر دیا۔ پھر وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا۔ دانین جب سڑک کراس کر کے ہوٹل پہنچی اور ہوٹل کے اندر داخل ہوئی تو وہاں اسے کہیں بھی ہادی نظر نہیں آیا اور وہاں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے۔ ہوٹل کے مینیجر نے اسے آ کر کہا میم آپ کو سر نے اوپر بلایا ہے۔ اس کی بات اسے عجیب سی لگی تھی۔ اس طرف میم، اسے وہیں کھڑا دیکھ کر ہوٹل نے اسے راستہ دکھایا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر پہلا قدم بڑھایا، مگر جانے کیوں اس کا دل گھبرایا تھا۔ مگر وہ صرف اس شخص کے بھروسے پر آگے بڑھ گئی تھی جس نے کل سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اپنی بیوی کہا تھا، جس نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی تھی۔ ہادی نے ہوٹل پہنچ کر گاڑی پارک کی تھی اور پھر گن نکال کر جینز کی پاکٹ میں ڈالی اور گاڑی سے باہر نکل کر ہوٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے ریسپشن پر جا کر دانین کے بارے میں پوچھا تو اس نے اسے کمرے کا نمبر بتا دیا تو وہ تیزی سے اس طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف ابراہیم حیات شاہ بھی گاڑی میں بیٹھے اپنی سوچوں میں گم تھے۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار ہادی کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ابراہیم حیات شاہ کا دل سینے میں پھڑپڑا کر رہ گیا تھا اور ایک دم ہی ساری باتیں ان کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ جس بیٹے کو انہوں نے کبھی اداس بھی نہیں ہونے دیا تھا اور جس کی ہر خواہش اس کے بولنے سے پوری کر دی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو۔ انہیں ایک دم سے اپنے آپ پر غصہ آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی ایک خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ اگر وہ لڑکی اس کی زندگی سے چلی گئی اور اسے کچھ الٹا سیدھا کر لیا تو وہ کیا کریں گے اپنے ساتھ؟ ان کی تو کل کائنات صرف وہی تھا نا،
اس کے لیے تو ہر تکلیف اور دکھ برداشت کر سکتے تھے، تو اس لڑکی کو کیوں نہیں اپنا سکتے تھے اپنی بیٹی کی خاطر؟ یہی سوچتے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور فون نکال کر عادل علی کو کال کی۔ عادل، اس لڑکی کو جانے دو اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، تم بھی نکلو وہاں سے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہی تو چاہتے تھے نا کہ وہ آپ کی بیٹے کی زندگی سے نکل جائے، اور جب ہم سبھی اپنی منزل کے اتنا قریب ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ۔ نہیں، اب تو بات بہت آگے نکل چکی ہے۔ آپ کا بیٹا بھی بس پہنچنے والا ہے اور اس لڑکی کے گھر والے بھی۔ اب تو بس تماشا دیکھنا ہے ہم نے۔ دیکھو عادل، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر میرے بیٹے کو ایک خروچ بھی آئی نہ تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں۔ ابراہیم حیات شاہ نے اسے دھمکی دی۔ اب ہر وقت تو ویسا نہیں ہو سکتا نا شاہ جی، جیسا آپ کہیں گے، اور ویسے بھی مجھے حکم سننے کی عادت نہیں۔ ان کی دھمکی کو سنے بغیر کال کٹ کر گیا تو انہوں نے غصے سے فون کی سکرین کو گھورا تھا اور پھر ہادی کا نمبر ملایا تھا، مگر اس نے ان کی فون کال کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں ڈرائیور کو اسی ہوٹل کی طرف گاڑی موڑنے کو کہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کرنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ اس وقت انہیں صرف اپنے بیٹے کی پرواہ تھی۔ دانین مینیجر کے پیچھے چلتی جا رہی تھی جب ایک کمرے کے سامنے جا کر وہ روکا اور پھر اسے اندر جانے کا اشارہ کرتا ہوا وہاں سے نکل چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، مگر دروازہ کھولتے اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ اب یہاں تک آ گئی تھی تو اسے اندر تو جانا ہی تھا نا۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اسے اپنے پیروں کے نیچے نرم سا احساس ہوا۔ اس نے فرش پر دیکھا تو وہاں سرخ گلاب کی پتیاں بچھی تھی۔ اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے تھے۔ اس نے کمرے پر ایک نظر ڈالی تو حیران رہ گئی۔ کمرے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور پورے کمرے کو سرخ گلابوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورے کمرے میں ان پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف موم بتیاں جل رہی تھی۔ سامنے بڑے بیڈ کو بھی گلاب کے پھولوں اور پتیوں سے سجایا گیا تھا، اور جگہ جگہ اس کی اور ہادی کی تصویریں لگی ہوئی تھی کل کی تقریب کی۔ کمرے کو انتہائی رومانٹک ماحول بخشا گیا تھا۔ اسے یہ سب دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگی اور پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی۔ کوئی ایسی بات کرنے کے لیے بلاتا ہے کیا؟ مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ اب تو بھائی بھی آ گئے ہوں گے۔ کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی ہادی۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے بھلا؟ وہ دل ہی دل میں کہتی واپسی کے لیے مڑی تھی۔ اسے واپس مڑتا دیکھ کر عادل علی کو اپنا پلان ناکام ہوتا دکھائی دیا تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر اسی کمرے کے کسی کونے سے نکل کر اس کے سامنے آیا تو وہ ایک نقاب پوش شخص کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی، جب اس کی آنکھوں میں پیپر اسپرے ڈال کر باہر نکل گیا اور جاتے ہوئے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ دانین کی ایک چیخ اس خاموش کمرے میں گونجی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے پیچھے ہٹتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی اور اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اندازے سے بیٹھ کے قریب بیٹھ گئی اور اس پر بیٹھ کر آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ شدید جلن اب بھی ہو رہی تھی اور آنکھیں آنسو سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ اس نے دوپٹے کے کونے سے آنکھیں مسلی تھی۔ ہادی بھی راہداری عبور کرتا اس کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ چیخ کی آواز سن کر وہ تیزی سے دوڑتا اس کمرے تک آیا تھا جہاں سے کوئی نقاب پوش بھاگا تھا۔ اس کے پیچھے گیا تھا مگر وہ جیسے آگے جا کر غائب ہو گیا تھا۔ اسے دانین کو یہاں سے نکالنا تھا، اس لیے وہ اس آدمی کا پیچھا چھوڑ کر واپس اس کمرے تک آیا تھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور اپنی اور دانین کی تصویریں دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا۔ بابا، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ دھیرے سے خود سے بولا تھا۔ پھر وہ دانین کے قریب آیا تھا جو اب بھی ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں مسلنے میں لگی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے دوپٹے کے کونے کو پکڑے اور اس پر پھونک پھونک کر آنکھوں میں رکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں جلن میں کچھ کمی آئی تھی اور وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تھی۔ دانین، کیا ہوا؟ چیخی کیوں تھی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اور پتہ نہیں کون تھا جس نے میری آنکھوں میں مرچیں ڈال دی؟ مجھے تو ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا، اور کشف وہاں پارلر میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ ہادی نے کشف کو کال کر کے کہا کہ وہ واپس چلی جائے کیونکہ وہ دانین کو لے آئے گا۔ یہ کہہ کر ہادی نے کال کٹ کر دی اور پھر کہا، آپ چلیں میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے واش روم تک لایا اور پھر نل کھول کر پانی کے چھینٹے اس کی آنکھوں پر مارے تھے۔ پانی لگنے سے آنکھوں میں جیسے کچھ ٹھنڈک اتری تھی۔ اس نے چہرہ صاف کر کے آئینے میں دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے نا؟ ہادی نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ بولی، ہاں ٹھیک ہوں۔ ہادی نے اپنے آئینے میں اپنے برابر کھڑی دانین اور اپنے عکس کو دیکھا۔ خوبصورت سے ڈریس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں پڑتے سرخ ڈورے اور میٹا میٹا سا کاجل ان سے آنکھوں کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہا تھا۔
ہادی ان آنکھوں کی خوبصورتی میں کھونے لگا. دونوں کی نظریں آئینے میں ایک دوسرے کے عکس پر تھی. وہ مشکل اس سے نظریں ہٹاتا اس کا ہاتھ تھام کر واش روم سے باہر لایا تھا کیونکہ اسے دانین کو یہاں سے نکالنا تھا، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی. آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا تھا ہادی؟ دانین نے اس سے پوچھا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا تبھی دروازہ پیٹنے کی آواز آئی تھی. کون ہوگا؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے. دانین نے اس کا بازو تھام کر خوف زدہ لہجے میں کہا تھا. دانین، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں دیکھتا ہوں. ہادی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور تبھی دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھولا تھا. یہ کیا کیا تم نے دانین؟ کیا تم جانتی نہیں کہ تمہارا باپ کتنا ظالم شخص ہے؟ وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں. کیوں کیا ایسا تم نے؟ وہ کب سے ہال کے باہر بیٹھی دانین کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اپنی پریشانی میں وہ اندر بھی نہیں گئی تھی. وہ ان تصویروں کو جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی، اور انہیں ڈر تھا کہ مراد علی اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا. نہیں، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مجھے پورا بھروسہ ہے اپنی بیٹی پر. وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی جس سے ہمارا سر جھکے. وہ اپنی ہی بات کو جھٹلاتے ہوئے بولی تھی. تبھی انہیں اپنی اور اس کی یہاں آنے سے پہلی والی بات یاد آئی تھی، جب دانین نے اسے پوچھا تھا، ماما آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ ماما، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا مجھے کسی ایسی غلطی کے لیے قصوروار ٹھہرایا جائے جو میں نے کیا نہ ہو، تو کیا آپ لوگ میرا یقین کریں گے؟ ماما سوچیں، اگر کوئی ایسی بات ہو جس میں میرا قصور نہ ہو، پھر بھی سب کو لگے کہ میں نے سب کا سر جھکا دیا، تو کیا آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے؟ میری بیٹی مجھ سے یقیناً کچھ کہنا چاہتی تھی. مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے تھی. پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتی تھی. کس مصیبت میں پھنس گئی میری بچی. اگر میں جان جاتی تو اس کے لیے کچھ کر پاتی. اب تو بس رب سے دعا ہے کہ وہ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس کی حفاظت کرے. وہ سبھی لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، اور انہیں دیکھ کر وہ پتھر کی طرح جم کر رہ گئی تھی. اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر اور یوں اس کا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا دیکھ کر مراد علی اور اس کے بیٹوں کی رگیں غصے سے تن گئی تھی. اس کے بھائی حسیب نے غصے سے پوچھا، کون ہے یہ دانین، اور تم اس کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر دانین نے ڈر کر ہادی کے بازو پر گرفت مضبوط کی تھی. میں کچھ پوچھ رہا ہوں دانین، جواب دو. کون ہے یہ؟ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ حسیب نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا تو وہ خوف سے کانپ گئی تھی. اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ہادی نے بھی محسوس کی تھی. ان کے خوف سے اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی، اور آنسو آنکھوں سے گرنے لگے تھے. ندیم کا غصہ اس کے بابا کی طرح ہی تھا. اس نے ہادی کو ایک نظر دیکھا، اور پھر اپنے ہاتھ کو، اور پھر ان سب کو. اسے لگا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے. اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے بازو پر سے ہٹایا اور اس کے پاس سے ہٹ کر تھوڑا سا دور جا کر کھڑی ہو گئی. وہ ان کے سامنے اس طرح سے اس سے لگ کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. بند کرو یہ رونا دھونا. زبان نہیں کیا تمہارے منہ میں؟ کیا ہم نے تمہیں اس لیے یہاں بھیجا تھا کہ تم ہماری عزت کو یوں ہوٹلوں میں نیلام کرتی پھرو؟ تمہیں ہماری عزت کا کوئی خیال نہیں آیا؟ اب کی بار اس کے بھائی ندیم نے غصے سے کہا تھا تو اس نے ایک نگاہ حدید کو دیکھا، جو ابھی تک بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا. پھر وہ آگے بڑھ کر آیا تھا. دانین، کون ہے یہ؟ تمہیں تو اس وقت کشف کے ساتھ اس کے بھائی کی شادی میں تقریب میں ہونا چاہیے تھا نا، تو تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے آہستہ سے مگر تھوڑا سا سخت لہجے میں پوچھا تھا. میں نے کچھ نہیں کیا بھائی. میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی پر نہیں بتا پائی. وہ کانپتی ہوئی آواز میں اتنا ہی بول پائی. بھائی، آپ اس کی سب بکواس کیا سن رہے ہیں کھڑے ہو کر؟ بلکہ آپ اس سے بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ہماری عزت کی پرواہ نہیں کی. ندیم غصے سے اپنی جیب سے گن نکالتا اس کی جانب بڑھا تھا جب عادل علی کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے. تبھی وہاں پر ابراہیم، حیات شاہ اور عادل علی آئے تھے، اور دونوں ہی الگ الگ آئے تھے، مگر ہادی کو لگا کہ وہ ساتھ میں آئے ہیں. اس نے ایک شکایتی نظر اپنے بابا پر ڈالی تھی. ارے ندیم، تم اس پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ آخر بہن ہے تمہاری. مانا کہ یہ یہاں اپنی رضامندی سے آئی، مگر یہ تو بہت معصوم اور بھولی باری ہے. اس لڑکے نے اسے اپنے جال میں پھنسایا ہوگا. میں نے کتنا منع کیا تھا دانین کو، مگر اس نے سنا نہیں، اور ان باپ بیٹے کی سازش کا شکار ہوگی. ارے یہ حیات شاہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن لوگوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں. عادل علی نے ایک گھٹیا مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی تھی. دانین نے اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی، اور ہادی نے تو اس سے سارا معاملہ نپٹانے کا ارادہ کر لیا تھا. اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا. مراد علی تو بس حیات شاہ کے نام پر ہی اٹک کر رہ گئے تھے اور وہیں پڑے صوفے پر ڈھہ گئے تھے. حیات شاہ کا نام سن کر انہیں کیا یاد نہیں آیا تھا. اور پھر ابراہیم حیات شاہ کو دیکھ کر مراد علی کو علیز حیات شاہ یاد آئی تھی. اس کی محبت یاد آئی تھی. اس کی دیوانگی یاد آئی تھی. اس کا اپنی دہلیز کو چھوڑ کر اس کے پاس آنا یاد آیا تھا. اپنے غصے میں اس کے ساتھ کیا گیا برتاؤ بھی یاد آیا تھا. اس کی محبت کو ٹھکرانا بھی یاد آیا تھا. اس کے ساتھ کی گئی زیادتیاں بھی یاد آئی تھی.
اسے بیچ راہ میں چھوڑ کر جانا یاد آیا تھا، اس کا اس دنیا سے جانا بھی یاد آیا تھا، اور اس کی رسوائی بھی اسے یاد آئی تھی۔ جس ڈر سے انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی پر پابندیاں لگائی تھی، وہ ڈر اب ایک حقیقت بن کر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ علیزی کی موت کے بعد سے انہیں کبھی سکون نصیب نہیں ہوا تھا، اور اس کا بدلہ انہوں نے سمن سے لیا تھا، مگر انہوں نے اپنی بیٹی سے بہت محبت کی تھی، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ۔ اسی ڈر میں انہوں نے اس کی جلدی شادی بھی کر دی، مگر ان کی جلد بازی سے کیا ہوا تھا، اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی، اور اب ان کی بیٹی اس وقت کسی لڑکے کے ساتھ ایک کمرے میں بند تھی۔ اس سے ان کی وہی بدنامی ہوئی تھی، اور وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں اپنی عزت بہت پیاری تھی جس پر وہ اپنی بیٹی کو بھی قربان کر سکتے تھے۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ ان کی بیٹی نے ایسا کیوں کیا۔ وہ یہاں اپنی مرضی سے آئی ہے یا دباؤ میں آ کر؟ بس انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ عزت پر لگنے والا داغ وہ فوراً مٹا دیں گے۔ ایک فیصلہ کر کے وہ بھی اٹھے تھے۔ شرم نہیں آئی تمہیں باپ کی عزت کو نیلام کرتے ہوئے؟ ہم نے تمہیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اور تم کن چکروں میں پڑ گئی یہاں آ کر؟ ختم کر دو اسے یہیں پر، اور گاؤں میں خبر کر دو کہ مراد علی کی بیٹی مر گئی ہے۔ آج سے اس کے صرف 3 بیٹے ہیں۔ مراد علی نے دانین کی بات سن کر کہا۔ کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی کہے گی کہ اس لڑکے کو نہیں جانتی اور وہ غلطی سے یہاں آئی ہے، تو اسے معاف کر کے اپنے پاس لے جاتے، مگر اس کے اعتراف سن کر ان کی غیرت جاگ اٹھی تھی، اور غیرت کے نام پر انہوں نے اسے مارنے کا حکم دے دیا تھا۔ ہادی نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو ہی مار دینا چاہتے تھے، اور پھر اسے اپنی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اسے اس طرح سے دانین سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے وہ بے اعتبار ہو چکی تھی، اس کے گھر والے اس کی جان لینے کے درپے ہو چکے تھے۔ ندیم جیسے ہی گن لیے اس کے قریب آیا تو ہادی فوراً ندیم اور دانین کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ معاف کر دیں سے بھائی صاحب، بچی ہے، اس سے اچھے برے کی تمیز نہیں، غلطی ہوگی اس سے، پہلے ہی اتنے دکھ میں تھی، اسے کسی کی توجہ کی اور کسی کے ساتھ اور پیار کی ضرورت تھی۔ عادل علی مکاری سے کہتا دانین کے قریب آیا تھا تو وہ وہاں سے ہٹ کر ہادی کے قریب ہوئی تھی، اور حدید نے اس کے چہرے کی ناگواری اور اسے ہادی کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے غور سے دیکھا تھا۔ یہی جاننا ہے نا تم سب کو کہ میں کون ہوں؟ تو سنو، یہ ہادی ابراہیم حیات شاہ کی بیوی ہے، شوہر ہوں میں اس کا، اور ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے جو بھی بات کری ہے مجھ سے کریں، اور اسے چوٹ پہنچانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے ندیم کو وارننگ دی تھی، اور اس کا سچ سن کر ان سب کو جھٹکا لگا تھا سوائے عادل علی کے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان سب کو حقیقت کا پتہ نہ چلے، اور اس سے پہلے ہی وہ لوگ اس معاملے کو نمٹا دیں، مگر وہاں بحث تو لمبی ہوتی جا رہی تھی اور حقیقت سامنے آتی جا رہی تھی۔ حدید نے سوالی نگاہوں سے دانین کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ جو وہ کہہ رہا ہے کیا وہ صحیح ہے۔ اس کے سوال کو سمجھ کر دانین نے ہاں میں سر ہلایا اور کسی مجرم کی طرح سر جھکا گئی۔ وہ کچھ بھی نہ کر کے پھر بھی سب کی نظروں میں قصوروار ٹھہری تھی۔ حدید نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ایسا کچھ کر سکے۔ کوئی وجہ ہوگی سب کے پیچھے، مجھے بات کرنی ہوگی دانین سے، حدید نے اپنے من میں ہی سوچا تھا۔ پیچھے ہٹو ندیم، اور بات بات پر گن نکالنا بند کرو۔ یہ بہن ہے ہماری، دشمن نہیں۔ بچپن سے ہم ساتھ رہے، کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسی ہے؟ اور اس پر گن اٹھاتے وقت تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ دور ہٹو اس سے۔ حدید نے ندیم کو وہی جمع دیکھ کر غصے سے جھڑکا اور اس کی پیچھے کی طرف دھکیلا تھا۔ بھائی اسی بات کا تو غم ہے کہ ہم اسے پہچان نہیں پائے، اور آپ ابھی بھی اس کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ تمہیں جب اتنی ہی جلدی تھی اسے شادی کرنے کی تو تم نے ہمیں بتا دیا ہوتا، یا پھر اپنے بھائیوں کو بتا دیا ہوتا، ہم سب خود تمہاری شادی کروا دیتے۔ اس طرح سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اب اس طرح یہاں اس ہوٹل کے کمرے میں تم دونوں تنہا، اور کمرے کی سجاوٹ تو دیکھو، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ آگے بولتا دانی نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ بس ایک لفظ اور نہیں، دانی نے غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت میں کہا، اور پھر حدید کے پاس آئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کس قدر باغی ہو گئی یہ لڑکی۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، چھوٹے بڑے کی تمیز بھول گئی یہ لڑکی۔ اب یہاں ہوٹل کے اس کمرے میں بیٹھ کر محبت کے کون سے افسانے لکھے جا رہے تھے، یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عادل علی اپنی بے عزتی پر غصے میں بھر گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا عادل چچا، ہم کچھ بول نہیں رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی بولیں میری بہن کے بارے میں، اپنی حد میں رہ کر بات کریں۔ حدید نے سخت لہجے میں عادل علی سے کہا تو دانین کو کچھ ہمت ملی۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، آپ میرے یقین کریں کہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی۔ آپ لوگ ایک بار میری بات تو سنیں، بابا سے کہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ مجھے معاف کر دیں۔ کس بات کا یقین کروں میں؟ ہاں بولو، کس بات کی معافی دوں؟ نکاح کرتے وقت تمہیں ہمارا خیال نہیں آیا؟ تمہیں احساس ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ جب یہ خبر سب جگہ پھیلے گی تو لوگ ہنسیں گے ہم پر،
تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا بیٹا، اور اپنی عزت سے کھیلنے والوں کو مراد علی کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے وہ اس کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ آج سے میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، میری بیٹی آج سے مر گئی میرے لیے۔ مراد علی غصے سے بولے تھے اور اس کی پیشانی پر گن رکھ چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ حدید اور حسیب نے کہا تھا ان کو کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، پر وہ تو ان کی اکلوتی بہن تھی۔ ان کا دل جیسے مٹھی میں آیا تھا اور اس پر رکھی گن دیکھ کر وہ لوگ گھبرا گئے تھے۔ تم لوگ چپ رہو، مراد علی غصے سے بولے تھے۔ ٹھیک ہے، مار دیں اسے، آپ ویسے ہی جیسے آپ نے میری پھوپھو کو مارا تھا۔ تبھی ہادی کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شادی کوئی محبت میں کی گئی شادی تھی؟ نہیں، غلط ہیں آپ سب لوگ۔ یہ شادی میں نے اپنی پھوپھو کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ میں نے آپ کی بیٹی سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ ہادی نے یہ کہا تو دانی نے بھیگی آنکھوں سے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اور ویسے کمال ہیں آپ لوگوں نے سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، بس اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ لوگوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ اس کی غلطی ہے۔ ایسا ہی آپ نے میری پھوپھو کے ساتھ بھی کیا تھا نا؟ ان کے بابا کی کیے کی سزا آپ نے انہیں ٹھکرا کر دی اور انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ بولتے ہوئے ایک پل کو رکا تھا اور ایک نظر اس نے دانین پر ڈالی تھی جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے نظریں چرا کیا۔ یہ سب اس نے اسے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی نظروں میں اپنا مقام نہ کھوئے، مگر وہ شاید اسے خود سے بدگمان کر رہا تھا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا مراد علی صاحب، آپ نے جو کل ہمارے ساتھ کیا وہی آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ انسان کے کیے گئے گناہ ایک نہ ایک دن اس کو اپنی لپیٹ میں لے ہی لیتے ہیں۔ میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح اسی لیے کیا تھا کہ آپ کو احساس ہو کہ جب بات اپنی عزت پر آتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کیا قصور تھا میری پھوپھو کا؟ محبت کرتی تھی نا وہ آپ سے؟ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ پاگل تھی جو آپ جیسے انسان سے محبت کرتی تھی، جو بنا بات کی تہ تک پہنچتے اپنی بیٹی کی جان لینے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ کی آنکھوں میں شرمندگی، بے بسی، خوف اور درد دیکھنا چاہتا تھا مراد علی صاحب، جس سے میرے بابا کو خوشی ملے گی، اور اسی لیے میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کی۔ آج آپ کی آنکھوں میں وہ ساری چیزیں رقم جسے آپ اپنے غصے میں دبا کر چھپانا چاہتے ہیں، اس کے انکشاف نے دانین کو عرش سے فرش پر لا پٹکا تھا، اور وہ اس پر یقین کرنے لگی تھی۔ وہ ٹوٹ رہا تھا۔ ہادی اور بھی جانے کیا کیا بول رہا تھا، مگر وہ کچھ سن نہیں رہی تھی۔ وہ بس بہتے آنسو سمیت پھٹی تھی۔ وہ بہتے آنسو سمیت پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہادی کو دیکھے جا رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن تو ہوئے تھے اسے خوش ہوئے، اسے لگا تھا کہ اس شخص کا ساتھ پا کر زندگی آسان ہو جائے گی، مگر شاید خوشیاں اسے راس نہیں آتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو اس سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، پھر اسے دھوکہ کیسے دے سکتا تھا؟ کیا اس کی محبت دکھاوا تھی؟ اس نے جو بھی اس کے لیے کیا، کیا وہ کوئی انتقام لینے کے لیے کیا تھا؟ اس نے ہمیشہ اس کی مدد کی تھی، ہمیشہ محبت سے پیش آیا تھا، پھر اب کیا ہوا تھا اسے؟ کیوں کر رہا تھا وہ یہ سب؟ دانین کے دل نے کہا کہ وہ غلط نہیں، اس پر یقین رکھو، اس نے جو کیا اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ نہیں، غلطی میری ہے، میں ہی بیوقوف ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں نے اس کا یقین کر لیا۔ اس نے مجھے اغوا کیا، میں کیوں بھول گئی تھی؟ اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے نکاح کیا، میں کیسے بھول گئی؟ پاگل ہوں میں نے یہ سوچ لیا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہ کیسے بھول گئی کہ میری بدقسمتی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی؟ میرے امتحان کب ختم ہوں گے؟ اللہ، کس گناہ کی سزا بھگت رہی ہوں میں؟ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی۔ دانی یہ سوچتے سوچتے تڑپ تڑپ کر رو پڑی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ہادی اس کی طرف بڑھا تھا۔ جب ندیم اس کی طرف بڑھا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن سے نکاح کرنے کی؟ کیسے بیوقوف قسم کے انسان ہو تم ندیم؟ ابھی تو تم اس کی جان لینے کو تیار تھے اور اب یہ تمہاری بہن ہوگی۔ بکواس بند کرو ورنہ اپنی جان سے جاؤ گے۔ دانین چلو یہاں سے، اس پر چلاتے ہوئے دانین کا ہاتھ تھام کر بولا اور آگے بڑھا۔ یہ میری اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی، میں شوہر ہوں اس کا، اور اب اس پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ اب یہ میری اجازت کی پابند ہے اور اس پر اس کا بھی اتنا حق نہیں جتنا میرا ہے۔ تمہاری بہن اب میری بیوی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو گرفت میں لے کر بولا اور اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا کر اسے اپنے ساتھ کیا۔ دانی نے اس کا نرمی اور محبت بھرا انداز دیکھا تھا، مگر یہ اس کا کون سا انداز تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ دانین تم چلو ہمارے ساتھ گھر، ہم اسے دیکھ لیں گے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ حسیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور دانین خاموشی سے ان لوگوں کے بدلتے رویے دیکھ رہی تھی۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سب اس کی جان لینے کے در پہ تھے اور ایک پل میں اسے پرایا کر دیا تھا۔ اب صرف اس شخص کے سچ بولنے پر وہ ان کی اپنی ہو گئی تھی۔ اس پر ان لوگوں کو یقین نہیں تھا۔ اس نے غصے سے ان کا ہاتھ جھٹکا تھا اور وہ ان سب سے دور ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں جانا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ، اور کیوں جاؤں؟ کون ہوں میں؟ کیا وجود ہے میرا؟ آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہے مجھے؟ میری اب تک کی زندگی میں نے آپ لوگوں کی عزت کا مان رکھا، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ لوگوں کو کا سر جھکا ہو۔ آپ نے میری شادی کر دی اور میں آپ کے فیصلے کے خلاف نہیں گئی، جبکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صرف ایک خواہش تھی میری کہ مجھے پڑھنا ہے، مگر آپ لوگوں کے لیے میں نے وہ بھی چھوڑ دی۔ آپ نے جس سے میری شادی کی اس نے صرف اپنی سنی، ہمیشہ میری نہیں۔ اس نے بھی وہی کیا جو اس نے چاہا۔ یہاں آ کر میں نے کون سا سکھ کی سانس لی؟ اس آدمی نے کہا کہ میں بری ہوں، میں نے آپ کی عزت نیلام کر دی۔ آپ نے یقین کر لیا؟ آپ مجھ سے کہہ رہے تھے نا کہ میں نے آپ لوگوں کا خیال نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے میرے بارے میں کیا سوچا؟ آپ لوگوں کو اس آدمی پر یقین ہے جس نے شروع سے ہی اپنے گھر کی بیٹی پر گندی نظر رکھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کس کردار کا انسان ہے اور آپ نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ اس نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالا جس کا خود ہی کوئی کردار نہیں، جو ایک جانور سے بھی بدتر ہے، اور اس شخص نے آپ کو سزا دینے کے لیے میرا استعمال کیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور ساری غلطی اس کی ہے۔ آپ نے یقین کر لیا۔ آپ سب نے مجھے ایک پل میں پرایا کر دیا اور پھر ایک پل میں اپنایا۔ اس سب میں کہاں ہوں؟ کیا اہمیت ہے میری؟ میں کیا ہوں آپ سب کے لیے؟ کیا سمجھا ہے مجھے آپ لوگوں نے؟ کوئی کھلونا ہوں میں کیا جسے آپ سب چابی بھر کر صرف اتنا چلانا چاہتے ہیں جتنا آپ سب چاہتے ہیں؟ میں آپ لوگوں کے لیے تب تک اچھی ہوں اور آپ سب لوگ اس وقت تک خوش ہیں جب تک میں آپ کے حساب سے چلوں، ورنہ شاید مجھے سانس لینے کا بھی حق نہیں۔ آپ سب کو اپنی عزت کا اتنا ہی خیال تھا، تو جب آپ نے کسی معصوم کی زندگی تباہ ہونے کے لیے چھوڑ دی تھی تب آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ گناہ گار تو آپ بھی تھے، تو پھر آپ نے خود کو سزا کیوں نہیں دی؟ اس سب کی سزا آپ نے میری ماں کو کیوں دی؟ خود کو سزا کیوں نہیں دی آپ نے؟ دانین کے سوالوں کے جواب ان میں سے کسی کے پاس نہیں تھے۔ تبھی وہ ابراہیم حیات شاہ کی طرف مڑی تھی، جو خاموشی سے کب سے وہاں تماشائی بنے کھڑے تھے، جو اتنے برسوں سے دل میں نفرت اور انتقام کی آگ لیے گھوم رہے تھے، مگر آج جو وہ چاہتے تھے وہ ہو رہا تھا، مگر انہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ایک بوجھ دل پر اترتا محسوس ہوا تھا، اور ہادی، اس کا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اسے یوں ٹوٹا ہوا دیکھ کر۔ اور آپ نے انکل بدلہ لینے کے لیے اتنی جد و جہد کی، آپ کے بیٹے کو مجھ سے شادی کرنی پڑی۔ آپ نے اس وقت اپنی بہن پر نظر کیوں نہ رکھی؟ جو لڑکیاں رات کی تاریکی میں اپنے ماں باپ کی عزت پر خاک ڈال کر گھر کی دہلیز پاس کر جاتی ہیں، رسوائی اور ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور جو بھی ہوا اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ پھر مجھے کیوں نشانہ بنایا آپ نے؟ آپ سیدھے ان سے جا کر بھی اپنا انتقام لے سکتے تھے نا، لیکن نہیں، آپ نے بھی ایک بزدلانہ فیصلہ کیا۔ آپ اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتے تھے نا، آپ مجھے دوسری عریضے بنانا چاہتے تھے۔ پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے، بتائیں مجھے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور جو دل میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی، اور عادل علی وہاں سے نظر بچا کر بھاگ نکلا تھا، کیونکہ اگر وہ وہاں رکتا تو وہ لوگ اس کی جان لے لیتے۔ اور اب مجھے کسی کے ساتھ کہیں نہیں جانا، اور آپ لوگوں کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ میری شکل تک دیکھنے کے لیے آپ ترس جائیں گے آپ لوگ۔ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ آج سے مر کے میں آپ لوگوں کے لیے، میرا کوئی رشتہ نہیں آپ سب سے۔ اب میں کہہ رہی ہوں کہ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے آپ لوگوں سے، مر گئی ہوں میں آپ سب کے لیے۔ بلکہ ایک کام کریں کہ آپ لوگ آج مجھے مار ہی ڈالیں، کم سے کم ان اذیتوں سے میری جان تو چھوٹ جائے گی، اور آپ کی سب کی عزت بھی بچ جائے گی، اور آپ سب کا انتقام بھی پورا ہو جائے گا۔ چلائیں گولی، مار دو مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی۔ وہ روتے روتے اب چیخنے لگی تھی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، مگر آج جب اس نے بولنا شروع کیا تو کسی کے پاس بولنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ حدید نے اسے آگے بڑھ کر پیار سے سنبھالنا چاہا۔ دانین، خود کو سنبھالو، ایسا نہیں کرتے بچے، طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ مگر دانین اس سے پیچھے ہوتی حدید کی جیب سے گن نکال کر خود پر تان چکی تھی۔ میرے قریب ہی مت آئیے گا آپ میں سے کوئی بھی۔ کیا ہوگا مجھے؟ زیادہ سے زیادہ مر ہی جاؤں گی نا، تو مر جانے دیں، آپ لوگوں کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ جائیں یہاں سے آپ سب، ابھی اور اسی وقت۔ مجھے نہیں جانا کسی کے ساتھ۔ جائیں یہاں سے، ورنہ میں خود کو ابھی کے ابھی ختم کر لوں گی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں ضد نہیں کرتی، مگر جب ضد پہ آ جاؤں تو کسی کی نہیں سنتی۔ جائیں یہاں سے۔ وہ چیخ کر بولی تو اس کی آنکھوں سے لگاتار جاری تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم جا رہے ہیں، تم گن تو نیچے کرو، ہم تمہیں کہیں بھی نہیں لے کر جائیں گے، پلیز گن نیچے کرو۔ ہادی نے نم آواز میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی پانی بھر آیا تھا۔
اور اسے تکلیف میں دیکھ کر اور پھر اس کی حالت دیکھ کر وہ ان سب کو کمرے سے لے کر باہر نکل گیا تھا۔ مبارک ہو بابا، جو آپ چاہتے تھے وہ ہو گیا، اب تو خوش ہیں نا آپ جیت گئے، مگر آج شاید آپ کا بیٹا آج ہار گیا۔ اپنے ماضی میں ہوئے گناہ کا بدلہ لینا چاہتے تھے آپ اس سب سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ میں نے آپ سب کی مشکل آسان کر دی، اب تو آپ سکون سے رہیں گے نا؟ آپ جس طرح ماضی کی رسی تھام کر اپنے اتنے برسوں سے بیٹھے تھے، آج اس اذیت کا بھی اختتام ہوا، مگر اس سب میں خسارہ کس کے حصے میں آیا؟ آج اگر میں نے اپنی محبت کھو دی تو آپ مجھے بھی کھو دیں گے۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا تھا اور ابراہیم حیات شاہ اپنا دل تھام کر رہ گئے تھے۔ آپ لوگ جائیں یہاں سے اور ماما کو لے کر گھر چلے جائیں، ندیم بابا کا خیال رکھنا۔ ہادی نے ان کے جھکے سر کو دیکھ کر کہا تھا۔ پھر ندیم نے پوچھا کہ آپ نہیں آ رہے ہمارے ساتھ؟ نہیں ندیم، میں اسے ساتھ لے کر آؤں گا، ابھی وہ بہت غصے میں ہے، میں اسے منا لوں گا، تم لوگ جاؤ بس، اور عادل چچا کا پتہ لگا کر انہیں بندی بناؤ، باقی میں آ کر دیکھ لوں گا۔ حدید نے یہ کہہ کر ان کو روانہ کیا اور پھر اس کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ سب کے چلے جانے کے بعد دانین نے ہادی کو وہاں کھڑا دیکھ کر پوچھا، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ جائیں آپ بھی۔ دانین میری بات سنو، ہادی نے آہستہ سے کہا اور اس کی طرف آیا تھا۔ نہیں سننا مجھے کچھ بھی، جائیں آپ یہاں سے۔ وہ بس ایک ہی بات کی رٹ لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اب تو آپ بہت خوش ہوں گے نا کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا، جا کر جشن منائیں آپ بھی۔ کیوں رکے ہیں یہاں آپ؟ جب یہی سب کرنا تھا تو کیوں اتنے اچھے بن کر میری زندگی میں آئے تھے؟ کیوں مجھ سے جھوٹی محبت جتائی؟ کیوں مجھے اپنی محبت کا عادی بنایا آپ نے؟ کیوں یہ یقین دلایا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کیوں کیوں کیوں؟ وہ اس کی شرٹ کا کالر تھام کر بولی تھی۔ اس کے کالر پکڑنے پر اس کی چوڑیاں کھنک اٹھی تھی۔ اس نے چوڑیوں کو دیکھا تھا اور پھر وہ انہیں بے دردی سے اتارنے لگی تھی۔ کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی کو زخمی کر گئی تھی۔ ہادی نے اس کے رد عمل کو دیکھ کر دہل کر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے تھے اور اس کی زخمی کلائیوں پر رومال نکال کر لپیٹ دیا تھا۔ کیوں خود کو تکلیف پہنچا رہی ہو دانین؟ خدا کے لیے چپ کرو۔ ہادی اس کے بال سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے نم لہجے میں بولا تھا، مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے ہادی کہ میں نے کبھی چوڑیاں نہیں پہنی تھی، کیونکہ مجھے کبھی اچھی لگتی ہی نہیں تھی۔ سمیر کی ماں بھی مجھے خود یاد دلاتی تھی کہ مجھے چوڑیاں پہنی ہیں، تب کہیں جا کر میں نے چوڑیاں پہننے کی عادت ڈالی تھی۔ مگر آج میں نے اپنی خوشی سے آپ کے لیے یہ سب کیا تھا، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی محبت کو انتقام کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیں گے، مگر آپ میں اور میرے بابا میں کوئی فرق نہیں۔ وہ اپنا سر جھکائے زخمی لہجے میں بولی تھی اور آنکھوں ٹپ ٹپ کرتے اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ وہ آج جیسے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ دانین پلیز ہوش میں آؤ۔ ہادی نے اسے خود میں سمیٹا تو وہ بولی، آپ نے جو کہا وہ جھوٹ ہے نا؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا ہادی؟ آپ کی محبت دکھاوا نہیں، مجھے جان سے مار دیں آپ، مگر مجھے خود سے جدا مت کرنا، میں مر جاؤں گی۔ آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں ہادی، آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، میں بیوی ہوں آپ کی، آپ مجھے دوسری علی سے مت بنائیں۔ دانین اس کے سینے سے لگ کر اتنی شدت سے روئی کہ ہادی کا چہرہ بھی آنسو سے بھیگ گیا۔ پھر اچانک اس کا وجود بے جان ہوا تھا۔ دانین! ہادی نے خوف زدہ ہو کر اسے پکارا، مگر وہ تو دنیا جہان سے بے خبر ہو گئی تھی۔ برے اعمال سے ایک دن مقدر ٹوٹ جاتا ہے، کبھی شیشے کی زد میں آ کر پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ عادل علی نے ہوٹل سے نکل کر اپنی بیوی کو کال کی تھی اور کہا تھا کہ وہ ایئرپورٹ میں اس کا انتظار کرے، وہ وہاں پہنچ جائے اور پھر وہ اسے لے کر کہیں دوسرے شہر چلا جائے گا جہاں لے جانے کا اس نے کبھی وعدہ کیا تھا، اور پھر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اسے اب خوف آ رہا تھا کہ وہ لوگ اب کیا کریں گے، جو وہ چاہتا تھا وہ نہیں ہوا تھا اور اب وہ دونوں طرف سے پھنس چکا تھا۔ مراد علی اور اس کے بیٹے اور عادی اور ابراہیم حیات شاہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اسے یہ امید نہیں تھی کہ دانین یوسف کے سامنے وہ سب بول دے گی جو اس نے آج تک کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے عادل علی کو ہمت ملی تھی اسے ٹارچر کرنے کی۔ اس سب میں غلطی دانین کی بھی نہیں تھی۔ ایک 10 سال کی بچی کیسے سمجھ سکتی ہے کہ اس کی طرف بڑھنے والا ہاتھ جو اس کے کسی اپنے کا ہو، وہ کس نیت سے اس کی طرف آیا ہے، اسے چھونے کا انداز کیسا ہے۔ بچپن بہت معصوم ہوتا ہے اور سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ پیار کرنے کا انداز سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے گندے ارادوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ صرف اور صرف اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، پھر چاہے ان کے سامنے کوئی بچہ ہو یا بڑا، انہیں صرف اپنی گندی خواہشات کی تکمیل سے مطلب ہوتا ہے، پھر چاہے کوئی اپنا ہو یا کوئی پرایا۔
ایسے لوگوں کے دلوں میں شیطان گھر کر لیتا ہے اور وہ اس گندی سوچ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اپنی سوچ کے غلام ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ رشتوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں اور کسی کی معصومیت، بچپن سب چھین لیتے ہیں۔ دانی نے اس کی نظروں اور اس کے چھونے کے عجیب انداز کو محسوس کیا تھا اور اس سے دوری اختیار کی تھی، مگر اس کا بچپن اور جوانی اس کے خوف زدہ رہنے میں بیت گیا، صرف اس ڈر سے کہ سب اسے غلط نہ سمجھے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے کہ جب انگلی کسی لڑکے پر اٹھائی جاتی ہے تو پہلے اس پر کوئی یقین نہیں کرتا، اور اگر کر بھی لیا جائے تو پوری جانچ پڑتال کے بعد اسے قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، مگر لڑکیوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے اس کے بارے میں کچھ کہا تو اسے فوراً قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے بنا وجہ جانے۔ اس پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، اس لیے وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتی۔ جس طرح کہ اس کے گھر کے حالات تھے اور مراد علی کا رویہ تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پائی تھی، کیونکہ ہمارے گھر والے ہی ہماری طاقت ہوتے ہیں، اور اگر جب وہ ہی آپ پر یقین نہ کریں تو آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ اس لیے گھر کا ماحول، شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کی عزت کرنا، ان کا بچوں کے ساتھ بات چیت کا انداز، ان کو دوستانہ ماحول دینا کہ وہ کوئی بھی بات آپ سے بے جھجک کہہ سکیں تاکہ وہ کوئی نقصان نہ اٹھائے، بہت ضروری ہوتا ہے۔